السلام علیکم بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے احترام کریں، جو کہ ہم نے اردو کی کتاب 3 سے لیا ہے۔ اور سبق احترام کریں کا مطلب ہے کسی کو عزت دینا یا رسپیکٹ دینا۔ جس طرح ہم اپنے والدین، ٹیچرز یا بڑوں کا، نانا نانی، دادا دادی کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی کچھ چیزوں کا بھی احترام کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم اس سبق میں آپ کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے کہ ہمیں اپنے پرچم کا احترام کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ پرچم کسی ملک کی عزت اور شان کا نشان ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے پرچم اور پرچم نما جھنڈیوں کا احترام کریں گے تو باقی ملکوں میں بھی ہمارے پرچم اور جھنڈے کا احترام ہوگا۔ جس طرح کہ اس سبق میں پیج نمبر 107 پہ بتایا گیا ہے کہ راہم 14 اگست کو جلدی جاگ گیا تھا اور اس نے سب گھر والوں کے جاگنے سے پہلے پورے صحن کو جھنڈیوں سے سجا دیا۔ امی ابو جاگ کر باہر آئے تو صحن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسی طرح پیج نمبر 108 پہ بتایا گیا ہے کہ شام کو جب بارش ہوتی ہے تو سب جھنڈیاں بھیگ جاتی ہیں، یعنی گیلی ہو جاتی ہیں، پھر کچھ یہاں وہاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں۔ راہم جب کھڑکی سے دیکھتا ہے تو نانی جان جو ہے وہ گیلے فرش پر سے جھنڈیوں کو اٹھا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ان کی مدد کرنے کے لیے فوراً بھاگا ہوا آتا ہے۔ راہم اپنی نانی کو کہتا ہے کہ آپ یہ جھنڈیاں کیوں اٹھا رہی تھیں؟ اگر آپ گیلے فرش پر پھسل جاتی تو آپ کو چوٹ لگ جاتی۔ تو نانی نے کہا، اب پیج نمبر 109 پہ نانی نے کہا، راہم بیٹا، آپ نے جھنڈیاں بہت شوق سے لگائی تھیں، لیکن وطن اور پرچم سے محبت صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ پرچم کی شکل کی جھنڈیاں زمین پر گریں تو ہمارے پرچم کی توہین ہوتی ہے۔ توہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی ہوتی ہے۔ تو آئندہ اگر تمہیں کوئی بھی جھنڈی زمین پر گری ہوئی ملے تو اس کو اٹھا کر سنبھال لینا۔ تو نانی جان راہم کو یہ تمام باتیں سمجھاتی ہیں کہ صرف پرچم سے محبت چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے پرچم کی اور اپنے پرچم نما جھنڈیوں کا احترام کرنا ہے، تاکہ جو ہے باقی لوگ بھی ہمارے ملک اور ہمارے پرچم کا احترام کریں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب بچے اور بڑے اس بات کو سمجھ لیں کہ صرف پرچم سے محبت 14 اگست کو ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس پرچم کی حفاظت اور احترام اپنی جان سے بڑھ کر کرنا چاہیے۔ جب ہی ہم اپنے وطن اور پرچم سے پیار کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 109 پر مختصر جوابات لکھنے ہیں آپ لوگوں نے۔ تو یہ بہت ہی شارٹ کوشچنز ہیں جن کے جوابات آپ بک پر کریں گے۔ اسی طرح پیج نمبر 110 پر حروف کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ سوال جو ہے کتاب پر حل کریں گے، اور پیج نمبر 111 پہ جملے بنانے ہیں، اور یہ جملے بھی آپ کتاب پر بنائیں گے تو آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ شکریہ۔